بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ولو قال للحربی انزل فانت آمن کان آمنا وان لم ينزل۔ اس عبارت میں صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ فا کے علت پر داخل ہونے کی دوسری مثال دے رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انزل فانت آمن کے اندر فا تعلیل کے لیے ہے، اور یہ فا جو ہے یہ علت پر داخل ہوا ہے۔ گویا اس کا معنی ہوا تو اتر کیونکہ تو امن والا ہے، تو اتر کیونکہ تو امن والا ہے، یعنی تجھے ہماری جانب سے امن حاصل ہو چکے، اس لیے اگر تو اترے گا تو تیرے ساتھ جنگ وغیرہ ہوگی نہیں، تو اتر جا، کیا حرج۔ تو جب فا تعلیل کے لیے ہے یہاں اور وہ علت پر داخل ہوا ہے، تو چونکہ علت معلول سے مقدم ہوتی ہے، علت پہلے آتا ہے، حکم بعد میں آتا ہے، وجہ پہلے آتی ہے، معلول بعد میں آتا ہے۔ تو علت چونکہ معلول سے مقدم ہے، معلوم ہوا کہ وہ آدمی جس کو انزل فانت آمن کہا گیا، وہ آدمی فوراً امن والا ہو جائے گا، اور امن والا ہونے کے لیے اس کے لیے اترنا ضروری نہیں، یعنی امن والا وہ اسی وقت ہو جب وہ اترے، اور اگر وہ نہیں اترا تو امن والا نہیں، ایسا معاملہ نہیں، وہ فوراً اس جملے کی وجہ سے امن والا ہو جائے گا، اترے یا نہ اترے۔ ٹھیک ہے، یہاں عبارت حاضہ میں یہی بات کہی جا رہی ہے۔ ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں کہ انزل فانت آمن کا جو قائل ہے، اس کا یہ کلام تعلق پر معلق نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حربی سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تو اترے گا تو تجھے امن ہے، کہ اس کا امن والا ہونا موقوف ہو اس کے اترنے پر، یہ تعلق پر معلق نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تعلق پر دلالت کرنے کے لیے کوئی قرینہ نہیں ہے جو یہ بات بتائے کہ یہاں تعلق مراد ہے کہ اترے گا تبھی اسے امن حاصل ہوگا، اگر نہیں اترے گا تو اسے امن حاصل نہیں۔ تعلق پر دلالت کرنے کے لیے یہاں پر کوئی قرینہ نہیں۔ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ان کو مقدر مان لو، انزل فانت آمن کے اندر ان شرطیہ مقدر مان لو تو تعلق ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ مقدر اسی وقت مانتے ہیں ہم جب اس کی ضرورت ہو۔ کسی چیز کو مقدر ماننا یہ خلاف اصل ہے، خلاف اصل کام اسی وقت کیا جاتا ہے جب اس کی ضرورت ہے۔ یہاں جب معنی ان مقدر کے بغیر صحیح ہو رہا ہے تو یہاں ان مقدر ماننے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، اس لیے یہ کلام تعلق پر معلق نہیں ہوگا، فوراً امن اسے حاصل ہو جائے گا اگرچہ وہ نہ اترے۔ یہاں فا کو تعلیل کے لیے مانا گیا اور مجازی معنی مراد دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مجازی معنی کی طرف رجوع اسی وقت ہوتا ہے جب حقیقی معنی متاثر ہو، حقیقی معنی پر عمل کرنا مشکل دشوار ہو، تب مجازی معنی کا اختیار کیا جاتا ہے۔ لہٰذا فا کا تعقیب مع الوصل والا معنی بتانا یہاں پر متعذر ہونا چاہیے۔ اگر وہ متعذر ہے تو پھر اس صورت میں فا کا تعلیل کے لیے ہونا ضروری ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر فا کا حقیقی معنی یعنی تعقیب مع الوصل والا معنی مراد لینا متعذر ہے، دشوار ہے۔ کیوں دشوار ہے؟ اس لیے کہ پھر اس صورت میں عطف الخبر علی الانشاء لازم آئے گا، اس صورت میں عطف الخبر علی الانشاء لازم آئے گا۔ لہٰذا انزل فانت آمن کے اندر فانت آمن خبر کا عطف لازم آئے گا انزل پر جو جملہ انشائی ہے، اور عطف الخبر علی الانشاء درست نہیں ہے، نحو کے ائمہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ لہٰذا جو چیز نحو کے ائمہ کو پسند نہیں وہ عرب کو پسند نہیں، تو عرب لوگ ایسا جملہ استعمال نہیں کرتے، لہٰذا فا تعلیل کے لیے ہوگا، تعقیب کے لیے نہیں ہوگا۔ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ہم فا کو تعلیل کے لیے مانیں تو فا کو تعلیل کے لیے ماننے کی صورت میں فا کا ما قبل لغو ہو جائے گا، انزل فانت آمن، تو اتر کیونکہ تجھے امن حاصل ہے۔ اب جب اسے امن حاصل ہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اترے گا؟ یعنی خواہش جو متکلم کی ہے وہ پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جب گارنٹی نہیں کہ وہ پوری ہوگی تو پھر ایسی خواہش وہ ظاہر اور ایسا مطالبہ وہ کیوں کرے؟ تو اتر کیونکہ تجھے امن حاصل ہے، اب تم چاہتے ہو کہ وہ اترے، اسی لیے تم نے مطالبہ کیا اترنے کا۔ تو یہ مطالبہ اس وقت پورا ہوگا جب تم اترنے کو شرط قرار دو اور انت آمن کو مشروط قرار دو کہ دیکھ اگر تو اترے گا تو تجھے امن حاصل ہے۔ تو اب وہ امن حاصل کرنے کی لالچ میں
उतरने को मंजूर करेगा और वो उतरेगा और मुतकल्लिम की मुराद पूरी होगी। लेकिन यहाँ पर तो वो फा को तालील के लिए मान रहे हैं, उससे अमन पहले से दे ही रहा है। तो अब कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुखातब को आमादा करे मुतालबा को पूरे करने पर, मुतालबा को पूरा करने पर कोई चीज उसे आमादा करने वाली नहीं, तो फिर उससे ऐसा मुतालबा क्यों किया जा रहा है? ये तो फिर लघु हुआ ना। लिहाजा फा को तालील के लिए मानते हैं तो पहला हिस्सा यानी फा का मा कब्ल लघु हो रहा है, इस तरह फा को तालील के लिए मानना मुनासिब नहीं। तो हम इसका जवाब ये देंगे कि यहाँ फा का होना हरबी को आमादा करेगा उतरने पर। देखो, फा तालील के लिए होने के बावजूद ताकिब का कुछ माना अपने अंदर लिए हुए होती है, इसलिए कि जब इल्लत हमेशगी वाली हो ने, जैसा कि ये बात कल आ चुकी, जैसे यहाँ पर अमन जो एक हमेशा रहने वाली इल्लत है, अमन एक मर्तबा हासिल हुआ तो इसके अंदर दवाम होगा, ठीक है। तो ये नुजुल के बाद भी बाकी रहेगा। अव्वलन तो चलो अमन उसे हासिल हो जाएगा, लेकिन ये चूंकि बाकी रहेगा नहीं तो फिर वो नुजुल करेगा, उसके बाद भी ये बाकी रहेगा। और ताकिब का यही माना है कि फा का मा कब्ल पहले हो, फा का मा बाद में हो, ठीक है। फा का मा कब्ल पहले हो, फा का मा बाद में हो। यहाँ पर हम फा को तालील के लिए मान रहे हैं तो इल्लत चूंकि हमेशा रहने वाली है ना, इसलिए अगरचे ये पहले साबित हो जाएगा फा का मा बाद, लेकिन ये फा का मा बाद हमेशा साबित रहेगा। यहाँ तक कि फा का मा कब्ल भी जब साबित हो जाएगा तो उसके बाद भी ये साबित रहेगा। तो ताकिब का कुछ माना इसके अंदर है। जब ताकिब का कुछ माना इसके अंदर है तो आपको ये बात मालूम होगी कि फा का मा कब्ल और फा का मा बाद इसके अंदर एक ताल्लुक होता है कि फा के मा कब्ल पर हुक्म पहले मुरत्तब होता है, फा के मा बाद पर हुक्म बाद में मुरत्तब होता है। एक तरह का ताल्लुक है। फा यहाँ पर तालील के लिए तो अगरचे पूरा का पूरा ताकिब माल वसल वाला माना इसके अंदर होगा नहीं, लेकिन ये जो ताल्लुक है ना फा के मा कब्ल और फा के मा बाद में, इसका कुछ असर आएगा, जिसकी वजह से जब मुखातब ये सुनेगा कि चूंकि तुझे अमन हासिल है इससे अब तू उतर जा, जब वो ये सुनेगा ना तो वो उतरने के मुतालिबे को भी मोतबर समझेगा, उसकी कुछ अहमियत समझेगा। क्योंकि यहाँ पर जो मुतकल्लिम है उसने फा का इस्तेमाल किया है, जो फा अगरचे यहाँ तालील के लिए लेकिन ताकिब का कुछ माना इसके अंदर है, जो फा का माकबल और फा के माँ बाप में कुछ रब्त और ताल्लुक पैदा करता है। लिहाजा जब वो सुनेगा ने अरब आदमी तो वो आमदा होगा उतरने पर, अगरचे उसे अमन हासिल हो चुका। जब वो आमदा हो रहा है उतरने पर तो उसको मुतालबा करना उतरने का ये लग हुआ। उतरना अगरचे गारंटी नहीं है कि वो उतरे ही, क्योंकि अमन उसे हासिल हो चुका है, लेकिन उम्मीद तो है ना। इसलिए उसका जो हुक्म है मुतकल्लिम का, उसका जो मुतालबा है, इसको हम लघु नहीं कह सकते। जब लघु हम नहीं कह सकते तो फा तालील के लिए हम मानेंगे कलाम का कोई हिस्सा लघु भी नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ फा का तालील के लिए होना कोई मुजिब नहीं। हाँ, अगर इंजिल व अंत आमीन होता ना तो उतर, उस वक्त तुझे अमन हासिल है। हम कहते हैं कि यहाँ वाव हाल के लिए है, क्योंकि वाव मुतलक जमा के लिए होना मुताज़्ज़र है। वाव मुतलक जमा के लिए होना इसलिए मुताज़्ज़र है क्योंकि सबसे पहले तो अत्फुल खबर अलल इंशा लाजिम आ रहा है। नंबर 2, यहाँ वाव का जो मा कबल है इंजिल वो लघु हो रहा है। वाव का मा कबल इंजिल लघु क्यों हो रहा है? क्योंकि एक मरतबा उसे अमन हासिल हो गया तो क्या आपको लगता है कि वो उतरेगा? नहीं उतरेगा, तो मुतकल्लिम उससे उतरने का मुतालबा क्यों कर रहा है? ये लघु। फा वाली सूरत जैसा मामला यहाँ नहीं, यहाँ वाव है। वाव जब कोई अरब आदमी सुनता है ना तो वो वाव के मा कबल पर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देता। जब उसे अमन हासिल हो गया भाई, अब मैं अलग रास्ते पर, तुम अलग रास्ते पर, वो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगा वाव के मा कबल की तरफ, उतरने के मुतालिबे की तरफ वो तवज्जो नहीं देगा, आमदा नहीं होगा उतरने पर। जब उतरने पर आमदा नहीं है वो, तो फिर खामखा उससे मुतालबा करना ये भी लघु हुआ। क्यों ऐसा? वजह इसकी है कि यहाँ वाव मुतलक जमा के लिए, वाव जब मुतलक जमा के लिए होता है ना तो माँ बाद और माँ कबल अगरचे जमा सूरतन हो जाते हैं, लेकिन ये मुस्तकिल अलग अलग जुमले होते हैं, बिल्कुल भी कोई ताल्लुक और रब्त नहीं होता। फा जब ताकीब के लिए होता है तो उसका तो कुछ ताल्लुक और रब्त होता है कि पहले हुक्म फा के माँ कबल पर मुरत्तब होता है, उसके बाद हुक्म फा के माँ बाद पर मुरत्तब होता है, लेकिन वाव में तो मुतलक जमा होता है। वाव का माँ कबल मुस्तकिल, वाव का माँ बाद मुस्तकिल, और जब माँ कबल माँ बाद दोनों मुस्तकिल हैं तो वाव के माँ बाद के हुसूल के वक्त माँ कबल की तरफ कोई तवज्जो नहीं होगी। कोई तवज्जो जब होगी नहीं तो आमदा होगा नहीं उतरने पर,
تو اس کو اترنے کے لیے کہنا یہ لغو ہے. اس لیے واو مطلق جمع کے لیے جب متاثر ہے تو اپنا حال کے معنی میں اس کو لیا اور یہ بات ثابت کی کہ یہاں پر دراصل اسے امن کا ملنا موقوف ہے اترنے پر، اترے گا تو امن ملے گا. اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں جو واو مطلق جمع کے لیے یہ بھی حال والے معنی کو اپنے اندر متضمن ہے کچھ درجے میں، کیونکہ حال ذوالحال کو جمع کرتا ہے تو مطلق جمع کے لیے جو واو آتا ہے وہ بھی ما بعد ما قبل کو جمع کرتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں ہے یہ حال کے معنی کو مطلق جمع کا واو متضمن ہے کچھ درجے میں، لیکن پھر بھی وہ چونکہ حقیقی معنی مجازی معنی کو متضمن ہے تو وہ مجازی معنی وہ تعلق والا معنی واو کے اندر پیدا کرے گا نہیں، کیونکہ مجازی معنی میں ظوف ہوتا ہے. اس کے برخلاف جب فا تاکید مع الوصل والا معنی اپنے اندر لے رہا تھا اس وقت جب فا تعلیل کے لیے تھا، تو تاکید والا معنی جو یہ اپنے اندر لے رہا تھا اس کا تعلیل والے معنی پر دلالت کرنے کے باوجود تو یہ حقیقی معنی کو متضمن تھا جس کے اندر ایک مضبوطی تھی، اس لیے وہ تاکید اپنا اثر تعلیل والے معنی پر دکھا رہا تھا اور فا کا تعلق وہ ما قبل کے ساتھ بھی جوڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے مخاطب آمدہ ہو رہا تھا اترنے پر اگرچہ اسے امن حاصل. لیکن جب ہم واو مطلق جمع کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ حال کے معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے جو حال شرط کا معنی اپنے اندر لیتا ہے، لہٰذا اس کا تعلق اب ما قبل کے ساتھ ہوگا، اتصال ما قبل کے ساتھ ہوگا تو یہ بھی آمدہ کرے گا مخاطب کو اترنے پر اگرچہ اسے امن حاصل ہو گئے. ہم کہتے ہیں یہاں پر جب واو مطلق جمع حال اور شرط کے معنی اپنے اندر لے گا نہیں تو یہ مجازی معنی اپنے اندر لے رہے، اور مجازی معنی یہ تعلق والا معنی واو کے اندر کمزوری کے ساتھ بیان کرے گا، طاقت کے ساتھ بیان نہیں کرے گا کیونکہ یہ مجازی معنی ہے. فا کی صورت میں فا تعلیل حقیقی معنی یعنی تاکید کو اندر لیے ہوئے تھا، اس سے وہ ظاہر کر رہا تھا اثر کو. یہاں پر جب واو مطلق جمع حال کے معنی کو متضمن ہو اور پھر تم یہ کہنا چاہو کہ یہ حال کے معنی کو متضمن ہے، اس لیے یہ تعلق جوڑے گا واو کے ما قبل کے ساتھ. جس طرح حال کے لیے جب واو استعمال ہوتا ہے تو اس کا تعلق پیچھے والے جملے یعنی ما قبل والے جملے کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ مجازی معنی اپنے اندر لیا جا رہا ہے اور مجازی معنی اپنے اندر ظوف لیے ہوئے، لہٰذا وہ واو مطلق جمع والے معنی میں یہ تعلق والا معنی پیدا نہیں کر سکے گا، نتیجے میں وہ آمدہ نہیں ہوگا امن کے بعد اترنے کے لیے. جب وہ آمدہ ہوا ہی نہیں امن کے بعد اترنے کے لیے تو پھر اس سے امن کا مطالبہ کرنا لوگ ہو رہا ہے نا. اس سے ہم نے وہاں واو کو مطلق جمع کے لیے نہیں مانا بلکہ ہم نے وہاں پر واو کو حال کے معنی میں مانا. آپ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں فا تعلیل کے لیے جب فا تعلیل کے لیے تو اسے امن حاصل ہو جائے گا اگرچہ وہ اترے نہیں، اور یہاں جب فا تعلیل کے لیے ہے تو یہ اعتراض کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا کہ فا کا ما قبل اب لغو ہو رہا ہے. لغو نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کے باوجود مخاطب آمدہ ہوگا اترنے پر کیونکہ یہاں فا کا استعمال ہوا ہے. وفی الجامع ما اذا قال امر امرأتی بیدک فطلقها فی المجلس طلقت تطلیقة بائنة ولا يكون الثاني توكيلا بطلاق غير الأول فصار كأنه قال طلقها بسبب أن أمرها بيدك. فا کے علت پر داخل ہونے کی مثالیں تو گزر چکی ہیں. فا تعلیل یا علت پر داخل ہوتا ہے، اس کی دو مثالیں آپ لوگوں کے سامنے بیان ہو چکی. اب فا جو تعلیل کے لیے ہوتا ہے وہ کبھی علت کے حکم پر بھی داخل ہوتا ہے. علت پر تو داخل ہوتا ہے، اس کی دو مثالیں گزر چکی. وہ کبھی علت کے حکم پر بھی داخل ہوتا ہے. علت کے حکم پر داخل ہونے کی مثالیں اب آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوں گی. لہٰذا یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شوہر کسی دوسرے آدمی سے یہ کہے کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے بس تو اس کو طلاق دے دے، عربی میں کہے امر امرأتی بیدک فطلقها، میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے بس تو اس کو طلاق دے دے. تو اب اگر جس کو اس نے طلاق سپرد کی ہے وہ اسی مجلس میں عورت کو طلاق دے دے تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اور یہاں جو دوسرا قول فطلقها موکل نے
بیان کیا یہ ایک طلاق کے علاوہ کسی دوسری طلاق کی توقیع نہیں ہوگی. لہٰذا جب وہ امرو امرأتی بیدی کا فطلقھا کہہ رہا ہے تو دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چونکہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اس علت کی وجہ سے اب تو میری بیوی کو طلاق دے. یہاں فا حکم پر داخل ہوا ہے. فا کا جو ما قبل ہے وہ علت ہے، یعنی چونکہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اس وجہ سے تو اب حکم مرتب کر، معلول مرتب کر، یعنی میری بیوی کو طلاق دے دے. تو اگر اسی مجلس میں جس کے حوالے طلاق کی گئی تھی اس نے طلاق دے دی تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے. آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ ایک اور مرتبہ سمجھاتا ہوں تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے. کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو کہا کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اب اس کو طلاق دے دے. تو اب جس کے حوالے طلاق کی گئی اگر اس نے اسی مجلس کے اندر طلاق دے دی تو ایک طلاق بائن واقع ہو. یہاں مجلس کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ دیکھو یہاں پر ایک آدمی دوسرا آدمی کو طلاق سپرد کر رہا ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کو طلاق سپرد کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، اب چونکہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں اس سے اب تو اس کو طلاق دے دے. اگر تو مناسب سمجھے تو اس کو طلاق دے دے. ایک آدمی دوسرے آدمی کو طلاق دینے کا وکیل نہیں بنا رہا کہ تو طلاق دے دے اور دے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اگر مناسب سمجھے تو طلاق دے. طلاق کے معاملے کو دوسرے آدمی کے حوالے کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تفویض طلاق. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایک قاعدہ ہے کہ تفویض طلاق مجلس پر منحصر ہوتی ہے. جو آدمی ایسا ہے جس کو طلاق کا معاملہ حوالے کیا گیا اگر اس مجلس میں وہ طلاق دے تو طلاق واقع ہوگی، لیکن اگر اس مجلس کے علاوہ کسی دوسری مجلس میں وہ طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. تفویض طلاق کا معاملہ مجلس پر منحصر ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر مجلس کی قید لگائے کہ مجلس میں طلاق دی تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی. اگر مجلس میں طلاق نہیں دی نا تو پھر طلاق واقع ہوگی نہیں. بائن طلاق کی تو بہت دور کی بات. اب یہاں پر دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ طلاق بائن کیوں واقع ہوگی، طلاق رجعی کیوں واقع نہیں ہوگی، اور دوسرا سوال یہ کہ ایک طلاق کیوں واقع ہوگی، کیوں ایک سے زائد طلاق واقع نہیں ہوگی. تو دیکھو پہلے یہ بات سمجھتے ہیں کہ کیوں ایک طلاق واقع ہوگی دو طلاق واقع نہیں ہوگی. ورنہ اگر ہم ظاہر کو دیکھیں تو ایک نہیں بلکہ دو طلاق واقع ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کیوں؟ دیکھو امرو امرأتی بیدک، اس نے کہا میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس سے کنائی الفاظ کے ذریعے سے وہ سامنے والے شخص کو کیا کہنا چاہتا ہے کہ میں نے تجھے اجازت دے دی اپنی بیوی کو طلاق دینے کی، تو دے اس کو طلاق، اگر تو مناسب سمجھے تو دے دے طلاق. کنائی الفاظ کے ذریعے سے یہی بات مفہوم ہو رہی ہے نہ. پھر اس نے فا کے بعد ذکر کیا تلقھا، دے تو اس کو طلاق، تو یہ دوسری طلاق. لہٰذا اگر مجلس کے اندر اس نے دو طلاق دے دی تو دو طلاق واقع ہونی چاہیے. حالانکہ ہم کہتے ہیں نہیں ایک ہی طلاق دینے کا اس کو اختیار ہے، ایک ہی طلاق واقع ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر جو فا ہے وہ داخل ہوا ہے معلول پر اور حکم پر، اور فا سے پہلے جو امرو امرأتی بیدک ہے نا یہ علت ہے. اس کی تقدیر عبارت خود صاحب اصول شاشی نے بیان کی ہے، طلقھا بسبب ان امرھا بیدک، کہ دے میری بیوی کو طلاق کیونکہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں. اب علت معلول دونوں سے ایک ہی حکم نکلتا ہے، یہ دونوں ایک ہی جملہ ہوتے ہیں اور دونوں سے ایک ہی حکم نکلتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں علت سے ایک طلاق واقع ہوگی، معلول سے دوسری طلاق واقع ہوگی، تو علت سے مستقل حکم نکالنا ہوا، معلول سے مستقل حکم نکالنا ہوا. حالانکہ علت اور معلول دونوں مل کر ایک ہی حکم ثابت کرتے ہیں، اس سے ایک ہی حکم ثابت ہوگا. یہاں پر جو فطلقھا شوہر نے ذکر کیا یہ دراصل بیان ہے فا کے ما قبل کے لیے. امرو امرأتی بیدک کے لیے بیان ہے فطلقھا، وضاحت ہو رہی ہے کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، چنانچہ تو اس کو طلاق دے دے. یہاں مستقل
دوسری طلاق کی توکیل نہیں ہو رہی. تو جب ایک ہی طلاق مقصود ہے یہاں پر تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں اگر یہاں پر فا جو ہے وہ تعلیل کے لیے نہ ہوتا بلکہ تاکید مال وصل کے لیے ہوتا, جو یہاں پر یہ ہو نہیں سکتا. تاکید مال وصل والا معنی یہاں پر یہ بتا نہیں سکتا, یہ متعذر ہے. متعذر ہے اسی لیے تو ہم نے یہاں پر فا کا تعلیل والا معنی لیا. متعذر نہ ہوتا تو ہم لیتے فا کا تعلیل والا معنی. تو یہاں فا اگر تاکید مال وصل والا معنی بتاتا نہیں تو ہم کہتے کہ یہاں پر دو طلاق واقع ہوگی. حکم پہلے امر امراتی بیدک پر مرتب ہوتا اور پھر دوسرا حکم تلقھا پر مرتب ہوتا اس کے بعد, تو دو طلاقیں واقع ہوتی. لیکن یہاں پر جب ایسا معاملہ نہیں, تاکہ مال وصل کے لیے یہاں پر اس کو ماننا متعذر ہے. کیوں متعذر ہے؟ ارے بھائی یہاں پر عطف الانشاء علی الخبر ہو رہا ہے, یعنی تلقھا جملہ انشائیہ کا عطف یہاں پر فا سے پہلے امر امراتی بیدک پر ہو رہا ہے جو جملہ خبریہ ہے. عرب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. عرب لوگ عام مطلب جب ایسا جملہ استعمال کرتے ہیں تو فا کو تاکید مال وصل کے لیے نہیں مانتے. تو یہاں فا جو ہے یہ تعلیل والے معنی میں ہے, اور یہاں پر فا علت پر داخل نہیں ہوا بلکہ حکم پر داخل ہوا. یعنی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میری بیوی کو طلاق دے. کیوں؟ کیونکہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے. علت اور معلول دونوں مل کر ایک ہی حکم دیں گے, اس لیے ایک ہی طلاق واقع ہوگی, دو طلاق واقع نہیں ہوگی, اگرچہ ظاہر اسی بات کا تقاضا کر رہا ہے. اور پھر وہ طلاق رجعی ہوگی, بائن طلاق واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہاں صدر کلام کا اعتبار ہوتا ہے, جو کلام کی شروعات ہے نا اس کا اعتبار ہوتا ہے. ایک طلاق واقع ہوگی جب یہ بات ثابت کر لی, اب فقط یہ بات ثابت کرنی ہے کہ طلاق بائن ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو شروع کلام جو ہے امر امراتی بیدک, یہ لفظ کنائی ہے یا شری لفظ کنائی ہے, اور فتلقھا فقط اس کا بیان ہے. بیان اصل نہیں ہوتا, اصل وہ ہوتا ہے جس کی وضاحت ہو رہی ہو. تو صدر کلام جو ہے نا یہ اصل ہے, اور وہ لفظ کنائی ہے. تو لفظ کنائی سے رجعی واقع ہوتی ہے یا بائن واقع ہوتی ہے؟ طلاق بائن واقع ہوتی ہے, اس لیے ایک طلاق بائن واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس عبارت میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے. اب شاید کسی کو یہ اعتراض ہو کہ دیکھو اپنوں نے امر امراتی بیدک فتلقھا کو سمجھایا, تو صاحب اصول الشاشی نے اس کو کس طرح تعبیر کیا کہ امر امراتی بیدک فتلقھا دراصل تلقھا بسبب ان امرها بیدک, یعنی یہاں پر تلقھا معلول کو پہلے ذکر کیا اور بعد میں اس کی علت کو ذکر کیا. اس سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے صدر کلام جو ہے وہ صریح الفاظ ہیں جو طلاق رجعی کا تقاضا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی اعتبار مقدر الفاظ کا نہیں ہوتا, اعتبار ملفوظ الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے. تلقھا بسبب ان امرها بیدک, کیا یہ جملہ استعمال کیا متکلم نے؟ اب وضاحت کرنے میں یہ مراد نکلتی ہے, لیکن یہ جملہ استعمال نہیں کیا. متکلم نے استعمال کیا امر امراتی بیدک پہلے, فتلقھا بعد میں. صدر کلام الفاظ کنائی ہیں, اس سے طلاق بائن واقع ہوگی. دیکھو یہاں لفظ بیان ہوا ہے الجامع, تو اردو شروحات اپنے دیکھتے ہیں تو یہاں پر جامع سے مراد جامع کبیر کو بتایا گیا ہے. لیکن جب ہم تم لوگ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو تم لوگوں کی کتابوں کے اندر جامع صغیر کا حوالہ دیا گیا ہے. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں جامع سے مراد کیا ہے. جامع کبیر امکان زیادہ یہی مراد ہو, لیکن جامع صغیر بھی مراد ہو سکتا ہے, واللہ عالم. جامع کبیر میں ہے کہ جب شوہر کسی دوسرے آدمی سے کہے کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے حوالے ہے, بس تو اس کو طلاق دے, پھر اس آدمی نے اس کی بیوی کو اسی مجلس میں طلاق دی, تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اور دوسرا قول فتلقھا, یہ ایسی طلاق کی توکیل نہیں ہوگی جو پہلے کے علاوہ, یعنی ایک ہی طلاق واقع ہوگی, دو طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اس کا قول ایسا ہو گیا کہ اس نے یہ کہا کہ میری بیوی کو طلاق دے. کیوں؟ کیونکہ بیوی کا معاملہ تیرے حوالے ہے. ولو قال طلقھا فجعلت امرها بیدک فطلقها فی المجلس طلقت تطلیقۃ رجعیۃ. یہاں سے صاحب اصول الشاشی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر ترتیب ذرا بدل دی, پہلی جو مثال آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی وہاں پر تو فا داخل ہوا تھا معلول اور حکم پر, یہاں پر مثال وہی پیش کی جا رہی ہے جو پہلے بیان ہوئے, لیکن یہاں فا داخل نہیں ہو رہا معلول اور حکم پر, بلکہ یہاں پر فا داخل ہو رہا ہے سبب پر, علت پر. فا
کا ما بعد علت ہے، مدخول فا علت ہے، اور فا سے پہلے جو ہے وہ اس کا معلول اور حکم ہوگا۔ تو اس سے پہلے جو مثال آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی اس میں فا کا مدخول حکم اور معلول بتایا گیا تھا، اور فا کا ماقبل علت تھا۔ یہ جو مثال آپ کے سامنے ہوگی نا، اس کے اندر فا کے ما قبل کے اندر حکم اور معلول ہے، اور فا کا مدخول علت ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر کسی شوہر نے کسی دوسرے آدمی سے یہ کہا کہ دے میری بیوی کو طلاق، اس لیے کہ میں نے اس کا معاملہ تیرے حوالے کیا ہے، پھر اگر وہ آدمی جس کے حوالے طلاق کی گئی اس نے اسی مجلس کے اندر طلاق دے دی تو ایک طلاق واقع ہوگی، لیکن یہ رجعی ہوگی، بائن نہیں ہوگی۔ شاید اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں۔ دیکھو، پہلے تو یہاں مجلس کی قید لگائی گئی کہ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی سے یہ کہا کہ دے میری بیوی کو طلاق، اس سے کہ اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو اگر اسی مجلس میں طلاق دی تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ اگر وہ آدمی جس کو طلاق حوالے کی گئی لیکن وہ اس مجلس میں طلاق نہیں دے رہا بلکہ دوسری مجلس میں طلاق دے رہا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں تفویض طلاق ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ فجعلت امرها بیدک جو ہے نا، یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں طلاق حوالے کی جا رہی ہے دوسرے آدمی کے ہاتھ پر، طلاق حوالے کی جا رہی ہے دوسرے آدمی کے ہاتھ پر کہ تو اگر چاہے تو طلاق دے، اس کا معاملہ میں نے تیرے حوالے کیا۔ تو یہاں توکید طلاق نہیں بلکہ تفویض طلاق ہے۔ تفویض طلاق کا معاملہ مجلس پر منحصر ہوتا ہے، مجلس میں دی طلاق تو واقع ہوگی، ورنہ اگر مجلس میں نہیں دی تو طلاق واقع، اس لیے مجلس کے لیے یہاں لگائی۔ اب یہاں پر ایک طلاق واقع ہوگی، یہ بات تو واضح ہے، کیونکہ یہاں فا جو داخل ہوا ہے وہ علت پر داخل ہوا ہے۔ فا کا ما بعد علت ہے، فا کا ما قبل معلول ہے، اور علت اور معلول کا حکم ایک ہی ہوتا ہے، دونوں سے مراد ایک ہی طلاق ہوگی، تو ایک طلاق واقع ہوگی، جیسے کہ یہ بات میں سمجھا چکا۔ لیکن یہاں پر طلاق جو واقع ہوگی وہ بائن نہیں ہوگی، رجعی ہوگی، کیونکہ یہاں صدر کلام جو ہے وہ شرعی الفاظ کے ذریعے سے ہوا ہے، طلقہ۔ پھر اس کی وضاحت جعلت امرها بیدک کے ذریعے سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ علت معلول کی کبھی وضاحت کرتا ہے، کبھی معلول علت کی وضاحت کرتا ہے۔ تو یہاں صدر کلام چونکہ صریح الفاظ ہیں اور صریح الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اس لیے یہاں طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ وَلَوْ قَالَ طَلِّقْهَا وَجَعَلْتُ أَمْرَهَا بِيَدِكَ وَطَلَّقَهَا فِي الْمَجْلِسِ طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ طَلِّقْهَا وَأَبِنْهَا أو أبنها وطلقها فطلقها في المجلس وقعت تطلیقتان۔ اس مثال کے اندر صاحب اصول الشاشی رحمت اللہ علیہ فا کے بجائے واو کا تذکرہ کر رہے ہیں، فا کے بجائے کہ اگر اسی طرح کا جملہ جو پہلے گزر چکا جہاں فا استعمال ہوا تھا وہاں فا کی جگہ اپنے واو ذکر کرے تو مسئلہ کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت یہاں پر ہوگی۔ تو یہاں صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ اگر کسی شوہر نے کسی دوسرے آدمی سے کہا کہ دے میری بیوی کو طلاق، پھر فا ذکر نہیں کیا بلکہ واو ذکر کیا اور کہا وجعلت امرها بیدک، پورا جملہ اس نے کیا استعمال کیا، طلقھا وجعلت امرها بیدک، فجعلت نہیں کہا بلکہ کیا کہا، وجعلت امرها بیدک، اور میں نے میری بیوی کا معاملہ تیرے حوالے کیا۔ تو یہاں پر چونکہ واو مطلق جمع کے لیے، جو مطلق جمع والا واو یہ تقاضا کرتا ہے کہ واو سے پہلے اور واو کے بعد دونوں مستقل الگ جملے ہوں، دونوں سے الگ الگ حکم ثابت ہو، ایک حکم ثابت دونوں سے نہ ہو۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے واو سے پہلے جو طلقہ ہے وہ ایک طلاق کو چاہے گا، یہ مستقل ہے، نے واو کے بعد جو جعلت امرها بیدک ہے وہ ایک طلاق چاہے گا، کیونکہ وہ بھی مستقل ہے۔ یہاں پر فا جیسا معاملہ تو نہیں ہے کہ فا کو تعلیل کے لیے مانے اور یہ کہہ دیں کہ علت اور معلول جو ہے دونوں سے ایک ہی حکم نکلے گا، یہاں سے الگ الگ حکم نکلیں گے، کیونکہ واو کا ما قبل اور واو کا ما بعد جب واو مطلق جمع کے لیے ہو تو یہ دونوں مستقل ہوتے ہیں۔ تو طلقھا سے مستقل ایک طلاق واقع ہوگی، جعلت امرها بیدک سے مستقل ایک طلاق واقع ہوگی۔ مفہوم ہوا؟ تو جب مستقل دو طلاق واقع ہوئی تو دو طلاق واقع ہوئی، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پر کہا طلقت تطلیقتان، کیا کہا، طلقت تطلیقتان، اس کو دو طلاق واقع ہوگی۔
اب یہاں پر کوئی شرائط نہیں ہے کہ کون سی طلاق واقع ہوگی، طلاق رجعی واقع ہوگی یا طلاق بائن واقع ہوگی. تو آپ سمجھ لیے یہاں پر دو طلاق سے مراد طلاق بائن ہے. دو طلاق بائن واقع ہوں گی، دو طلاق رجعی واقع نہیں ہوں گی. دونوں کے دونوں طلاق کیسے ہوں گی؟ بائن. نہ دونوں طلاق رجعی ہوں گی، نہ ایسا ہوگا کہ ایک طلاق رجعی ایک طلاق بائن. کیوں ایسا؟ اس کی کیا وجہ؟ تو وجہ پر ذرا غور کریں، ملاحظہ فرمائیں. دیکھو یہاں پر طلقہ کہا جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ طلاق رجعی واقع ہو، تو یہ صریح لفظ ہے. اس کے بعد جو جعلت امرها بیدک کہا گیا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ طلاق بائن واقع ہو، کیونکہ یہاں پر کنائی الفاظ استعمال کیے گئے. تو ہونا تو کیا چاہیے؟ ایک طلاق رجعی واقع ہو طلقہ سے، اور ایک طلاق بائن واقع ہو جعلت امرها بیدک سے. لیکن میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر طلاق بائن واقع ہوگی تو کیا عورت رجعت کا محل باقی رہے گی؟ تو پھر طلاق رجعی کا جب فائدہ ہی ظاہر ہو نہیں رہا تو طلاق رجعی علیحدہ پڑے، طلاق بائنہ علیحدہ پڑے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب عورت کو طلقہ کے ذریعے سے طلاق رجعی ہو اور جعلت امرها بیدک کے ذریعے سے اس کو طلاق بائن پڑ جائے، تو جب طلاق بائن پڑے گی پہلے یا بعد میں، وہ عورت رجعت کا محل باقی نہیں رہے گی، تو پھر طلاق رجعی کا کیا فائدہ؟ اب شاید اپنے یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلقہ سے طلاق رجعی مراد ہو اور جعلت امرها بیدک میں ہم طلاق بائن کو طلاق رجعی بنا لیں اور یہ کہہ دے دو طلاق رجعی واقع ہے. طلقہ سے طلاق رجعی مراد ہو اور پھر جعلت امرها بیدک جو طلاق بائن پر دلالت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کو ہم رجعی بنا دیں گے، طلاق بائن کو طلاق رجعی بنا دیں گے اور یہ کہیں گے دو طلاق رجعی واقع ہوئی. تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر طلاق رجعی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ رجعت حلال، اور طلاق بائن جعلت امرها بیدک اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ رجعت حرام ہو. حلت اور حرمت جب جمع ہو جائیں تو احناف کس کو کس پر ترجیح دیتے ہیں؟ حرمت کو حلت پر ترجیح دیتے ہیں. اگر ہم یہاں پر طلاق بائن کو رجعی بنا دیں گے تو ہم نے تو حرمت پر حلت کو ترجیح دی. یہ کہاں انصاف ہوا؟ اس لیے ہم کہیں گے جعلت امرها بیدک کو طلاق بائن ہی رہنے دیں گے. اس سے پہلے جو طلقہ جو طلاق رجعی پر دلالت کرتا ہے ہم اس کو بھی بائن بنا دیں گے احتیاطاً، کہ بھائی بائن تقاضا کرتا ہے رجعت کی حرمت کا اور رجعی تقاضا کرتا ہے رجعت کی حلت کا. ہم حلت پر حرمت کو ترجیح دیں گے، اس سے رجعی کو بائن بنا دیں گے اور یہ کہیں گے دو طلاق بائن واقع ہو. ایک بات ذرا میں کہہ دوں کہ یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وطلقها فی المجلس کہا کہ اگر اسی مجلس میں وہ آدمی جس کو طلاق حوالے کی گئی اس سے طلاق دی تو طلاق واقع ہوگی، یعنی دو طلاق بائن اس وقت واقع ہوگی. یہ قید احتراجی ہے، کیونکہ یہاں پر جعلت امرها بیدک دلالت کرتا ہے کہ یہاں توکیل طلاق جعلت امرها بیدک میں نہیں ہے، یہاں پر تفویض طلاق ہے. کیا ہے یہاں پر؟ اور تفویض طلاق مجلس پر منحصر ہوتی ہے. مجلس میں دے گا طلاق تو دو طلاق بائن واقع ہوں گی، ورنہ کیا ہوگا؟ دو بائن طلاق واقع نہیں ہوں گی، مسئلہ کچھ بدل جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ طلقہ سے توکیل طلاق ہو گئی ہے اور توکیل طلاق مجلس پر منحصر نہیں ہوتی. مجلس میں دے تب بھی طلاق ہو جائے گی، مجلس کے بعد دے تب بھی طلاق ہو جائے گی. تو اگر وہ مجلس کے بعد دیتا ہے تو طلقہ والی طلاق پڑ جائے گی. لیکن جعلت امرها بیدک یہ طلاق تفویض طلاق ہے، یہ مجلس پر منحصر رہتی ہے. مجلس میں اگر طلاق دی جائے تو معتبر، مجلس کے باہر طلاق دی جائے تو پھر اس طلاق کا اعتبار نہیں ہوگا. آپ سمجھے؟ اب شاید کسی کو اعتراض ہو کہ طلقہ وجعلت امرها بیدک میں واو کو مطلق جمع کے لیے کیوں مانا؟ حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر عطف الخبر علی الانشاء ہو رہا ہے. عطف الخبر علی الانشاء جب ہو رہا ہے تو واو مطلق جمع کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر واو جو ہے وہ حال والا معنی بتانا چاہیے. ہم کہتے ہیں اگر ہم واو سے حال والا معنی لیں تو پھر کیا یہ احتیاط والا کام ہوگا یا احتیاط کے خلاف ہوگا؟ یہ احتیاط کے خلاف ہوگا، کیونکہ اگر ہم واو کو حال کے لیے مانیں تو پھر کیا مراد ہوگا کہ تو اس عورت کو طلاق دے اس وقت میں نے اس کا معاملہ تیرے حوالے کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی. جب ایک ہی طلاق اس صورت میں واقع ہوگی تو واو اگر مطلق جمع کے لیے ہوتا تو دو طلاق واقع ہوتی نا. احتیاط کس میں ہے کہ دو طلاق واقع کریں، ایک طلاق واقع
نہ کریں، کیونکہ جب حلت اور حرمت جمع ہو جاتی ہے تو ہم حرمت کو حلت پر ترجیح دیتے ہیں. تو احتیاط چونکہ اسی میں ہے کہ ہم واو کو حال کے لیے نہ مانیں بلکہ مطلق جمع کے لیے مانیں اور 2 طلاق سیپریٹ دیں. اس لیے یہاں پر واو مطلق جمع کے لیے ہوگا. اب اگرچہ یہاں پر عطف الخبر علی الانشاء ہو رہا ہے، ہم اس کو ذرا سہم کر لیں گے، اس کو برداشت کر لیں گے. اب جو آخری مسئلہ ہے وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ، یہ اپنا ذرا رہ گیا، یہ انشاءاللہ اپنے کل پڑھیں گے. اتنے حصے کا ترجمہ کر لو. اور اگر شوہر نے کسی دوسرے آدمی سے کہا کہ تو میری بیوی کو طلاق دے اور میں نے میری بیوی کا معاملہ تیرے حوالے کیا ہے، اس آدمی نے اسی مجلس میں طلاق دے دی تو 2 طلاق بائن واقع ہوں گی. اگر اس مجلس کے علاوہ طلاق دے تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہوگی.